یہ ایک کتاب ہے جس میں جنگ جمل کے بارے میں حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ دا بیٹل آف کیمل، یعنی یہ جنگ ہے، جنگ جمل۔ اس کے متعلق اس کتاب میں اس دور کی تاریخ بتائی گئی ہے جو جنگ جمل میں ہوئی تھی۔ میں نے اس کتاب کو پورا پڑھا ہے۔ اس میں مقام زابیہ سے آگے بڑھ کر آپ میدان جمل میں اتر پڑے، جہاں 30,000 کا مخالف لشکر ٹھانڈے مار رہا تھا۔ چنانچہ آپ کی فوج نے بھی لشکر غنیم کے بالمقابل پڑاؤ ڈال دیا، اور جب تمام فوجی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی صفا کو بلایا اور تمام لوگوں کو یہ فرمایا کہ جب تک دشمنوں کی طرف سے ابتدا نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھے، اور جب تک اس طرف سے حملہ نہ ہو تب تک تم بھی حملہ نہ کرنا، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی کو قتل نہ کرنا، کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا، اور فرمایا کسی صاحب توقیر کو بے عزت نہ کیا جائے۔ جب آپ نے یہ ہدایت تمام لوگوں کو فرمائی تو غیر مسلح حالت میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور صفوں سے باہر نکل کر زبیر کو للکار کی، فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ پہلے تو وہ ہچکچائے اور سوچنے لگے، پھر زیرہ برکت اور آلاتے حضرت کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے زبیر، تم لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ آخر بصرہ میں یہ ادھم کیوں مچا رکھا ہے؟ زبیر نے کہا، خون عثمان کی قصاص کے لیے۔ تو پھر آپ نے بھی فرما دیا، حیرت ہے مجھے کہ تم لوگ خون عثمان کا قصاص چاہتے ہو۔ خدا ان لوگوں پر موت کو مسلط کرے جو عثمان پر سختی اور تشدد کو روا رکھے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا، اے زبیر، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، تم مجھ سے جنگ کرو گے اور میرے حق میں ظالم ہوگے؟ زبیر نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اتنے میں زبیر کی نظر عمار یاسیر پر پڑی، جو امیر المومنین کے لشکر میں موجود تھے اور جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہیں سے زبیر نے جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور امیر المومنین سے کہا کہ اب میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ مرزائے ہوئے چہرے اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے کہ اس جنگ میں نہ میری عقل کام کرتی ہے نہ میری بصیرت میرا ساتھ دیتی ہے، لہٰذا میں علی کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ حضرت عائشہ نے زبیر کو لاکھ تسلی دی مگر وہ نہیں مانے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور بصرہ سے 7 فرسخ کے فاصلے پر وادی صفا میں عمر ابن زرمز کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح امیر المومنین کے قول کی تصدیق ہو گئی کہ خدا ان لوگوں پر موت کو مسلط کر دے جو عثمان پر سختی کرتے۔ یہ بیٹل آف کیمل یعنی جنگ جمل کے حالات اور اس وقت کی تاریخ بیان کرتی ہوئی یہ کتاب جس میں جنگ جمل کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، ایک بنائے اور صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔